ابو بکر باقی صحابہ سے آگے نماز یا روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں نکلے، بلکہ اس چیز کی وجہ سے باقی صحابہ سے آگے نکلے کہ جو ان کے دل میں مضبوطی سے جم چکی تھی۔ پھر آپ کو وہ علم جو کہ پہلے بندے کے بتانے پر بھی حاصل ہو گیا تھا، ایک وقت آئے گا کہ وہ علم اس کیفیت کا علم ہوگا کہ جو کسی بھی قسم کا شک قبول نہیں کرے گا۔ ایک ہے کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کا علم، اور ایک ہے اس علم کا دل میں استقرار، اس کا دل میں مضبوطی سے جم جانا، دل میں راسخ ہو جانا۔ زبان سے یہ بات کہہ دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس مقام پر جا پہنچنا کہ بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کنارے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، جب تک معاملات ٹھیک ہیں، جب تک کوئی مسائل نہیں ہے، تب تک کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا دین ہے، لیکن جو ہی کوئی آزمائش آ گئی، اس وقت جو ہے وہ انسان فوراً سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کا سبب کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام انبیاء کے بعد ان کی امتوں میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر افضل ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی ہے تمام انبیاء کی امتوں میں، اور وہ شخصیت کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تابعی بکر بن عبداللہ المزنی، ان سے پوچھا گیا کہ یہ صدیق اکبر کی باقی صحابہ پر فضیلت کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ باقی صحابہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرتے تھے، یا باقی صحابہ سے زیادہ ان کے روزے زیادہ تھے، یا اذکار زیادہ تھے؟ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ہمارے آج کی مجلس کا عنوان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ما سبقہم ابو بکر بکثرت صیام ولا صلاۃ۔ ابو بکر باقی صحابہ سے آگے نماز یا روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں نکلے، ولیکن بشیء وقر فی قلبہ، بلکہ اس چیز کی وجہ سے باقی صحابہ سے آگے نکلے کہ جو ان کے دل میں مضبوطی سے جم چکی تھی۔ یہ مضبوطی سے دل میں کسی چیز کا جم جانا، وہ علم جو ہم جانتے ہیں، وہ ایمان کا جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، آخرت پر اور موت کے بعد کے سب معاملات پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، فرشتوں پر اور اس پر کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہم پر معمور کیے ہوئے ہیں، اس پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے۔ لیکن اس علم اور اس ایمان کا دل کے اندر راسخ ہو جانا، اور اس ایمان اور اس علم کا اس حد تک جا پہنچنا کہ جہاں پر یہ کسی بھی قسم کا شک اور تردد قبول نہ کرے، اور اس علم کا ایسے درجے تک جا پہنچنا کہ جہاں پر اس علم پر غفلت طاری نہ ہو، اس کو یقین کہتے ہیں۔ یقین، اور یہ یقین یہ اعمال القلوب میں سب سے اہم عمل ہے۔ باقی تمام اعمال وہ یقین کے محتاج، حتیٰ کہ اخلاص، جس کے بارے میں ہم نے پہلے 2-3 مجالس میں بات کی ہے۔ اخلاص، انسان اس وقت تک مخلص نہیں بن سکتا جب تک اس کے پاس یقین کی دولت نہیں ہوگی۔ ایک ہے اللہ کے بارے میں جاننا، علم، لیکن علم یہ شک کو قبول کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک حادثہ ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا
بندہ قابل اعتماد ہے۔ ایک دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ میں تو وہاں دیکھ کر آیا ہوں لیکن کسی قسم کا کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ اب اگرچہ آپ کو پہلے خبر دینے والا بندہ قابل اعتماد تھا، لیکن کچھ لمحات کے لیے آپ سوچیں گے ضرور کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو وہم ہو گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو غلطی لگ گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے سننے میں غلطی لگی ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص آتا ہے، وہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ واقعی وہاں پر حادثہ ہوا۔ پھر ایک تیسرا شخص آتا ہے، پھر ایک چوتھا شخص آتا ہے۔ پھر آپ کو وہ علم جو کہ پہلے بندے کے بتانے پر بھی حاصل ہو گیا تھا، ایک وقت آئے گا کہ وہ علم اس کیفیت کا علم ہوگا کہ جو کسی بھی قسم کا شک قبول نہیں کرے گا، وہ کسی بھی قسم کے تردد کا شکار نہیں ہوگا۔ تو علم کا ایسے درجے تک جا پہنچنا کہ جہاں پر وہ کسی قسم کا تردد قبول نہ کرے، بالکل بھی کسی قسم کا شک قبول نہ کرے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ اور بکر بن عبداللہ المزنی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا کیا سبب بیان کیا؟ وَلَٰكِن بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ، یعنی کہ باقی صحابہ سے صدیق اکبر کو فضیلت جو حاصل ہوئی ہے وہ اس یقین میں اضافے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ ایمان والے تو سب تھے، جب بھی جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے تھے، لیکن صدیق اکبر کا ایمان، وہ یقین کی کیفیت، یہ ان کو باقی صحابہ سے فائق کرنے والی، اس کی وجہ سے ان کو باقی صحابہ پر فضیلت حاصل تھی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس چیز کے بارے میں، یعنی کہ اس اعمال القلوب میں سے اس عمل کے بارے میں، یقین کے بارے میں کہا کہ الیقین روح اعمال القلوب، یہ یقین یہ تمام قلبی اعمال کی روح ہے، وَهُوَ حقیقت الصدیقیہ، اور یہ یقین صدیقیت کا جو مقام ہے، جس کو سیدنا صدیق اکبر کا جو چیز ٹائٹل بن گئی، صدیقیت کا مقام، جو انبیاء کے مقامات کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ صدیقیت کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کے بعد صدیقین کا مقام ہے، اور صدیقین کے سردار وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ یقین، یہ حقیقت الصدیقیہ، یہ صدیقیت کی حقیقت، یہ یقین ہے۔ اور کہتے ہیں وَهُوَ قُطْبُ هَذَا الشَّأْنِ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُهُ، یہ وہ قطب ہے۔ قطب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے چکی دیکھی ہو تو چکی کا ایک مدار ہوتا ہے جس کے ارد گرد وہ گھومتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال القلوب کا معاملہ ہے، اس کا مدار جس کے ارد گرد یہ چکی گھومتی ہے وہ یقین، یہ یقین کی یہ حیثیت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بہت بڑے عالم جنید، جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، جنید بغدادی، وہ یقین کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الیقین ہوا استقرار العلم، علم کا دل میں جم جانا، یہ یقین ہے۔ ایک ہے کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کا علم، اور ایک ہے اس علم کا دل میں استقرار، اس کا دل میں مضبوطی سے جم جانا، دل میں راسخ ہو جانا۔ الیقین ہوا استقرار العلم الذی لا ینقلب ولا یحول ولا یتغیر فی القلب، کہ جو پھر دل میں اس طرح جم جائے کہ پھر وہ کسی قسم کا تغیر قبول نہ کرے، یہ کیفیت، اس کو یقین کی کیفیت کہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہی ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، یہی ایمان کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جب انسان اس درجے تک جا پہنچتا ہے تو پھر وہ شبہات کے مقابلے میں، آزمائشوں اور فتن کے مقابلے میں، کسی بھی قسم کے مصائب اور پریشانیوں کے مقابلے میں، شہوات کے مقابلے میں، اس شخص کے لیے صبر کرنا اور دین پر قائم رہنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہی یقین ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو مقام رضا حاصل ہوتا ہے۔ مقام رضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان صبح اور شام اس بات کا اعلان کرے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اب ایک تو ہے دل سے، ایک تو ہے زبان سے ان کلمات کو ادا کرنا، لیکن یہ مقام رضا،
کہ انسان اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، یہ ایک اور چیز۔ زبان سے یہ بات کہہ دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس مقام پر جا پہنچنا کہ بندہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اب میں اس کے احکام پر بھی راضی ہوں اور اس کے افعال پر بھی راضی ہوں، اس کا فیصلہ وہ اس کی شریعت کی صورت میں ہو میں اس پر راضی ہوں، اور اس کا فیصلہ وہ میری زندگی کے معاملات کی صورت میں ہو، وہ اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو، میں اس کے اوپر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ وہ دل جو کہ اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے کرتا ہے، وہ دل جو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر غصہ ہوتا ہے، وہ دل جو کہ کسی اور کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ آخر اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، وہ شخص جو کوئی مصیبت اپنے پر آ جانے پہ فوراً کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے میں ہی ملا تھا، کیا یہ دل اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے؟ یہ دل اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہے۔ رضیت باللہ ربا، تو یہ مقام رضا، یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کا دروازہ یقین ہے۔ جس وقت انسان کو اللہ پر، اللہ کی کمال والی صفات پر، اللہ کے رب ہونے پر اور اس بات پر کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، جس وقت انسان کو ان چیزوں کا علم وہ یقین کے درجے پر جا پہنچتا ہے، اس وقت انسان کو یہ یقین کی ٹھنڈک، برد الیقین، مقام رضا یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے رب ہونے پر راضی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ اب یہ اسلام، اس کو کس نے نازل کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے اوامر اور نواہی ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے یہ کچھ دل کو نہیں لگتا، یہ فلاں حکم کاش یہ نہ ہی نازل ہوتا، لیکن یہ حکم، یہ حکم تو اس نے تو ہمیں کفار کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ وہ ہم سے کہتے ہیں اچھا تمہارے دین میں جہاد بھی ہے، اچھا تمہارے دین کے اندر خواتین کے لیے پردے کا حکم بھی ہے۔ اگر یہ احکام نہ نازل ہوتے تو کتنا آسان ہو جاتا ہمیں کفار کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ ہاں، وہ بندہ جو کہ کہتا ہے کہ اچھا اس دین کے اندر یہ جو رجم کا حکم نازل ہوا ہے، اس نے تو ہمارے دین کا یہ تاثر بنا دیا ہے کہ شاید یہ ظلم کا دین ہے، یا یہ جو حدود ہیں یہ کیسے وحشیانہ احکام ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا یہ دل اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے؟ نہیں، یہ اسلام کے دین ہونے پر راضی نہیں ہے، نہ ہی یہ اللہ کے رب ہونے پر راضی۔ اور وہ بھی محمد النبی، تو یہ رضا کا جو مقام ہے اس کا دروازہ وہ یقین ہے۔ انسان کو یقین کے ذریعے رضا کا مقام حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان کو اپنے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور رحمان کی بندگی کی لذت وہ بغیر یقین کے حاصل نہیں ہوتی۔ انسان کو ایمان کی مٹھاس اور اللہ کی بندگی کی لذت وہ تبھی نصیب ہوتی ہے کہ جب اس کو یقین کا مقام نصیب ہوتا، جب اس کے دل کے اندر یقین موجود ہوتا ہے، پھر اس کو ایمان کی حلاوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہرقل کا معروف قصہ ہے، جس میں ابو سفیان کے ساتھ ہرقل کا مکالمہ ہوا۔ ابو سفیان سے ہرقل نے سوالات کیے، ان سوالات کے ضمن میں ہرقل نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ اے ابو سفیان، میں نے تیرے سے پوچھا کہ ایرتد احد سخطۃ لدینہ بعد ان يدخل فیہ، یہ جو نبی ہے، کیونکہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ یہ جس نبی کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے، کیا کچھ ایسی مثال ملتی ہے کہ کوئی شخص اس کے دین میں داخل ہوا ہو اور پھر اس دین کو ناپسند کر کے اس دین کو ترک کر دیا ہو؟ تو فذکرت اللہ، ابو سفیان تم نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، اس نے کہا یہ جو ایمان جب اس کی بشاشت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت جب یہ دل کے اندر سرایت کر جاتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے، ایمان کو ترک کرنا پھر انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ معروف حدیث، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس شخص میں تین چیزیں پیدا ہو جائیں وہ ان تین چیزوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس کو چکھنے والا بن جاتا ہے۔ ان میں تیسری اور آخری چیز کیا ہے کہ انسان دوبارہ کفر میں جانے کو اسی طرح ناپسند کرے کہ جس طرح وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ ایمان کی حلاوت، یہ ایمان کی مٹھاس میرے بھائیوں، یہ یقین کا نتیجہ ہے۔
یہ نتیجہ ہے یقین دل میں پیدا ہو جانے. اور یہ یقین یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء وہ ہمیشہ اللہ سے اس میں بڑھنے کی دعا کرتے رہتے تھے. کیونکہ جس طرح علم کے درجات ہیں، جس طرح ایمان میں تفاضل ہے، سب لوگ ایمان میں برابر نہیں ہیں، اسی طرح علم کے اندر درجات ہیں، سب لوگ علم میں برابر نہیں ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں یقین میں مراتب اور درجات. ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، موحدین کے امام. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے. سوال، کیا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام مومن تھے یا نہیں تھے؟ کیا ان کو اس بات کا یقین تھا یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ اس بات پر یقین تھا. اور یقین بھی عام ایمان والوں والا نہیں یقین، بلکہ انبیاء والا یقین. اس کے باوجود ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھائیے، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. یہ مطمئن کی جو تعبیر ہے نا، اس کے اندر بھی یقین کا بیان ہے. مثال کے طور پر ایک شخص اگر وہ بار بار ہل جل رہا ہو، اپنی جگہ بدلتا ہے، کبھی ایسے ہو کر بیٹھتا ہے، کبھی ایسے ہو کر بیٹھتا ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ اس کو بے چینی، اس کو کسی چیز کی بے چینی. لیکن جب وہ جم کر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے تو آپ کہیں گے اب یہ شخص اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھ. اطمینان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر انسان کا جم جا، کسی چیز کا ایک جگہ پر جم جانا اور اس میں حرکت کا ختم ہو جانا، اس میں تردد کا ختم ہو جانا، یہ اطمینان کا معنی ہے. تو وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یعنی کہ یقین تو پہلے بھی موجود ہے، لیکن میں یقین کا مزید اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھ لوں تو کوئی جو شک کا احتمال ہے وہ بھی زائل ہو جائے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. تو انبیاء اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرو، انبیاء اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرو. اور میرے بھائیوں یہ یقین ہی ہوتا ہے جو انسان کو فتنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھتا ہے. یہ یقین ہی ہوتا ہے جو انسان کو شبہات اور شہوات کے مقابلے میں ثابت قدم رکھتا ہے. یہ یقین ہی ہوتا ہے جو انسان کو مصائب اور ازمات اور شدائد اور آفتیں ان کے مقابلے میں ثابت قدم رکھتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بڑی عجیب مثال. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سامنے دریا ہے، سمندر ہے، اور پیچھے جو ہے وہ دشمن، یعنی کہ آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے. یہ ان واقعات کو بیان کرنا یہ بالکل ایک اور چیز ہے، اور ان کا تصور کرنا اور اس حالت کو امیجن کرنا کہ یہ کیا کیفیت ہوگی. اور پھر ایک تو یہ ہے کہ آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، اور اس سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ قوم والوں کے طعنے بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اچھے خاصے ہم وہاں پر تھے، چلو غلام تھے لیکن زندہ تو تھے، اب تو ہمیں نکال کر ساتھ یہاں لے آیا ہے، اب آگے کیا ہے؟ سمندر ہے، پیچھے جو ہے وہ اب فرعون کا لشکر ہے، اب تو ہم گئے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے صحابہ نے کیا کہا؟ انا لمدرکون. اللہ اکبر کریم. موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ نبی ہیں اور ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، ان کو معلوم ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں نکلا، اور جب میں اپنی مرضی سے نہیں نکلا، اللہ کے حکم پر نکلا ہوں، تو اللہ کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ وہاں سے تو مجھے نکلنے کا حکم دے اور یہاں پر مجھے مروا دے. اب باوجود اس کے کہ سامنے بھی موت ہے، پیچھے موت نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود نبی کا یقین اس موقع پر بھی متزلزل نہیں ہوا. کہنے لگے قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے ہیں، نہیں یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے رب کی معیت میرے ساتھ ہے، یہ اپنے اللہ کی معیت حاصل ہے، وہ لازمی راستہ نکالے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ
فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، یہ جو فا ہے نا، یہ عربی زبان میں اس کی دلالت اس فا کی یہ ہے کہ جو ہی موسیٰ نے کہا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ادھر سیہدین کا نون ختم ہوا، ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو سمندر میں مار۔ یہ اس فا میں یہ دلالت موجود۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو یقین نصیب ہوتا ہے، انسان ایسی کیفیات میں بھی انسان کا وہ یقین وہ متزلزل نہیں ہوتا، انسان کا ایمان وہ کانپتا نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں جو تھوڑی تھوڑی آزمائشوں اور مصیبتوں پر شک کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کیفیت کھینچی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کنارے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، جب تک معاملہ ٹھیک ہیں، جب تک کوئی مسائل نہیں ہے تب تک کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا دین ہے، لیکن جو ہی کوئی آزمائش آ گئی، جو ہی کوئی آفت یا مصیبت آ گئی، اس وقت جو ہے وہ انسان فوراً سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کا سبب کیا ہے؟ یقین کا نہ ہو، یقین کا موجود نہ ہو۔ وہ ایمان جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایمان شاید ہمیں جہنم سے بچا تو لے، لیکن وہ ایمان ابھی یقین کی حد تک نہیں پہنچا، وہ ایمان ابھی یقین کے درجے کو نہیں پہنچا۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا رویہ تو آپ نے دیکھا، ایک اور نبی کو اس کے رب نے اس کے علاقے سے نکلنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنے ساتھی کے ساتھ غار ثور میں پہنچے ہیں، ہاں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھی نے یہ نہیں کہا، کیونکہ یہ ساتھی کون ہے؟ یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر ہے، یعنی کہ محمد کریم کا یہ ساتھی وہ اصحاب موسیٰ سے افضل، وہ اصحاب موسیٰ، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، یہاں پر صاحب ہے، اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب ہے، لیکن اس نے یہ بات نہیں کی کہ اللہ کے نبی اب تو دشمن کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، وہ ہمارے غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ یہ بات صدیق نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ صدیق ہے، کیونکہ اس کے دل میں یقین ہے، اور وہ یقین پہاڑوں جیسا یقین ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام بالآخر اللہ کے نبی ہیں، آپ نے اپنے ساتھی کو کہا کہ پریشان نہ ہونا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی معیت وہ دونوں کو حاصل، وہاں پر موسیٰ کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، اس معیت کی وجہ سے قوم کی بھی بچت ہو گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی معیت صاحبین کو شامل ہے، نبی کو اور صدیق کو شامل، یہ یقین ہے۔ اور اگر آپ کوئی نمونہ دیکھنا چاہیں یقین کا، وہ واقعتاً وہ صدیق اکبر کی ذات۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ضرور پڑھا، کیونکہ بعض دفعہ بعض تھیوریٹیکل چیزیں جو ہوتی ہیں نا، معانی جو ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ پریکٹیکلی مواقف کی صورت میں، واقعات کی صورت میں انسان کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھنا اور ان کو جو ہے وہ کاپی کرنا اور ان کو یعنی کہ ان کا فہم، یہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا۔ تو اگر آپ چاہیں کہ آپ کو یقین نصیب ہو جائے، آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، وہ سیرت جگہ جگہ پر، قدم قدم پر آپ کو اس بات کی مثالیں نظر آئیں گی کہ یقین جب موجود ہوتا ہے تو کوئی شبہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی وہ انسان کو متزلزل نہیں ہونے دیتی۔ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے اور آدھے سے زیادہ وہ قبائل جو مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے، اور مدینہ کے اندر کوئی زیادہ تعداد میں صحابہ موجود نہیں ہیں، جو موجود ہیں وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ہیں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تشکیل فرما چکے ہیں، انہوں نے روانہ ہونا ہے، پیچھے مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ آپ اس موقع کا تصور نہیں کر سکتے، یہ کیسا موقع ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ابھی کچھ دیر کے لیے آپ اس لشکر کو روک لیں، مدینے کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جس لشکر کی تشکیل اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کر کے فوت ہوئے ہیں، میں اس کو واپس نہیں روک سکتا۔ مانعین زکوٰۃ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو زکوٰۃ لینے کا حکم دیا تھا، خذ من اموالہم صدقۃ، اب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی زکوٰۃ وغیرہ ہم نہیں دیں گے۔ صحابہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اب ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے خلاف اب ہم قتال نہیں کر سکتے۔ صدیق اکبر اکیلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واللہ لأقاتلن من منع زکاۃ کان یؤدیھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے قتال کروں گا جو زکوٰۃ جو اللہ کے نبی کو دیا کرتا تھا اور اب مدینے میں نہیں بھیجے گا، میں اس سے قتال کروں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے صدیق کی یہ استقامت دیکھی نا کہ یہ اپنی بات پر بالکل اس طرح جمے ہوئے ہیں کہ اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ صدیق حق پر ہیں اور اللہ نے ہمارا بھی اس مسئلے پر شرح صدر کر۔ ایسے مواقف پر، ایسے موقعوں پر، ایسے شدائد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا موقع ہے، اور یہ علی الاطلاق اس کائنات میں اس امت پر آنے والی سب سے بڑی مصیبت۔ فَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً تَسْلُو بِهَا فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے بڑا سانحہ اس امت پر کوئی نہیں گزرا۔ ایسے موقع پر کہ جب صحابہ کی عقل جو ہے وہ جواب دے گئی کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گویا کہ مدینہ تاریک ہو گیا۔ ایسے موقع پر کہ سیدنا فاروق اعظم جیسا شخص وہ تلوار نکال کر کہہ رہا ہے کہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے میں گردن اڑا دوں۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ انسان پر موت آتی ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ کیا وہ جنازے نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ صحابہ کو اور اپنے ساتھیوں کو دفن نہیں کرتے تھے؟ معلوم تھا، لیکن یہ اس موقع کی ہیبت اور اس موقع کے اوپر طاری ہونے والی کیفیت تھی کہ وہ اس کیفیت میں تھے کہ جو شخص یہ بات کرے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑ۔ یہ اس موقع کی ہولناکی تھی، یہ اس موقع پر ان کی نفسیاتی کیفیت۔ ایسے موقع پر صدیق اکبر اکیلے کھڑے ہو کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا گویا کہ یہ آیت آج اتری۔ وہ کون سی چیز تھی میرے بھائیو؟ یہ یقین کی قوت تھی، یہ یقین کی قوت تھی کہ جس نے پورے عرب کے مرتدین کے مقابلے میں، اسی لیے علماء کہتے ہیں، غالباً یحییٰ ابن معین نے کہا، اس نے کہا اسلام پر دو لوگوں کا احسان ہے، اسلام مسلمان ان لوگوں کا احسان نہیں اتار سکتے۔ ابو بکر کا احسان یوم الردہ اور احمد بن حنبل کا احسان یوم المحنہ، کہ جب لوگ مرتد ہو گئے اس وقت ابو بکر نے نرمی نہیں دکھائی اور بزدلی نہیں دکھائی، ان لوگوں کے خلاف قتال کیا، اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا۔ ان کے اس یقین کی قوت کی وجہ سے پورے عرب پر دھاک بیٹھ گئی کہ ہم تو سمجھے تھے کہ یہ اب کمزور پڑ جائیں گے، یہ تو لشکروں کو روانہ کر رہے ہیں، نہیں یہ لوگ کمزور نہیں، وہ پیچھے ایک بندے کے یقین کی قوت تھی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ جب ان کو مجبور کیا گیا کہ یہ بات کہہ دیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ اکیلا بندہ جو ہے وہ کھڑا رہا اور اس بندے نے کوئی بھی اس کے پایہ استقلال میں لغزش نہیں ہے، اور وہ اپنے موقف سے جو ہے وہ متزلزل نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ مصائب کے مقابلے میں، شبہات اور شہوات کے مقابلے میں اور فتنوں کے مقابلے میں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرے ایمان کا شجر وہ اس کی جڑیں زمین سے اکھڑ نہ جائیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر محنت کرے اور وہ یہ کوشش کرے کہ اس کا ایمان وہ یقین کے درجے کا، اس کو یقین کی دولت نصیب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد چاہے لوگ دین سے مرتد ہو جائیں، چاہے فتنوں کی آندھیاں چلیں، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ شخص اس یقین کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیتا ہے،
یہ شخص اس کا پایا، اس کے پاؤں، اس کا پایا استقلال اس میں لغزش نہیں آتی اور اس کے پاؤں اکھڑتے نہیں ہیں، اور اس کے ایمان کے درخت کی جڑیں وہ زمین کے اندر اس طرح قوی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی آندھی چلے تو اس تنے کو، اس درخت کو جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ یقین ہے، اور یہ اعمال القلوب کی روح ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک اور جگہ پر اسی یقین کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں الیقین من الایمان بمنزلۃ الروح من الجسد، کہتے ہیں کہ انسان کے ایمان میں یقین کا درجہ وہ ہے جو انسان کے جسم میں روح کا درجہ ہے۔ وَبِهِ تَفَاضَلَ الْعَارِفُونَ، جتنے بھی اللہ کو جاننے والے ہیں ان میں آپس میں تفاضل، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ افضل ہونا، یہ اس یقین میں فرق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور وَفِيهِ تَنَافَسَ الْمُتَنَافِسُونَ، اور مقابلہ کرنے والے اسی کے اندر مقابلہ کرتے ہیں کہ کون یقین میں زیادہ بڑھتا ہے۔ وَإِلَيْهِ شَمَّرَ الْعَامِلُونَ، اور محنت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی یقین کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ تو ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں دو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، ایک یہ کہ اس یقین کو کیسے حاصل کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یقین کے عملی ثمرات اور فوائد کیا ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اخلاص کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ ہم یقین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلی مجلس میں اس بات کو مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔